کا ہوا کے پاس کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ بہت شکر گزار ہوں حضرات جس محبت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آخری شعر نظر کر رہا ہوں، کینوس اس شعر کا بڑا ہے، میں چاہتا ہوں آپ شرکت فرمائیں ایک صرف لطیف اشارے کے ذریعے۔ عنایت حضور بہت بہت شکریہ علیم صاحب، میں آپ کی ذہانتوں کا بھی قائل ہوں اور انفرادیتوں کا بھی۔ ملاحظہ فرمائے میرا یہ شعر کہ ہمیں جو خود میں سمٹنے کا فن نہیں آتا، اہل نظر توجہ فرمائیں، ہمیں جو خود میں سمٹنے کا فن نہیں آتا، تو آج ایسی تیری سلطنت نہیں ہوتی، تو آج ایسی تیری ہمیں جو خود میں سمٹنے کا فن نہیں آتا، تو آج ایسی تیری سلطنت نہیں ہوتی۔ مقطع حاضر کر رہا ہوں، آج کے اہل صحافت سے معافی چاہتے ہوئے، معذرت چاہتے ہوئے سنیں کہ وسیم شہر میں سچائیوں کے لب ہوتے، ملاحظہ فرمائیں، وسیم شہر میں سچائیوں کے لب ہوتے، تو آج خبروں میں سب خیریت نہیں ہوتی، وسیم شہر میں سچائیوں کے لب ہوتے، تو آج خبروں میں سب خیریت نہیں ہوتی۔ اور اس فقیر کا یہ شعر اپنے ساتھ لے جائیں کہ ہمارے گھر کا پتہ پوچھنے سے کیا حاصل، اداسیوں کی کوئی شہریت نہیں۔ بہت، ارے وسیم بھائی، سامعین کی خواہش ہے یہ غزل یا ایک گیت سے نواز دیجئے، عنایت ہوگی۔ حضرات میں آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ آنکھ آنکھ کہے کہ دل نکلا ہے، آنکھ کہے کہ دل نکلا ہے، دل یہ کہے ہے رات، آنکھ کہے کہ دل نکلا ہے، دل یہ کہے ہے رات، بھلا میں مانوں کس کی بات۔ واہ واہ واہ۔ آنکھ کہے کہ دل نکلا ہے، دل یہ کہے ہے رات، بھلا میں مانوں کس کی بات۔ کہ مندر چپ ہے، مسجد چپ ہے، نفرت بول رہی ہے، بہت اچھی۔ مندر چپ ہے، مسجد چپ ہے، نفرت بول، مصرے کی داد چاہوں گا حضرات کہ مندر چپ ہے، مسجد چپ ہے، نفرت بول رہی ہے،
اور سیاست زہر کہاں تک پہنچا تول رہی ہے، اور سیاست زہر کہاں تک پہنچا تول رہی ہے، کچھ کے لیے یہ آگ کا موسم، کچھ کے لیے یہ آگ کا موسم، کچھ کے لیے برسات، بھلا میں مانوں کس کی بات؟ آگ کہے کہ دن نکلا ہے، دل یہ کہے ہے رات، بھلا میں مانوں کس کی بات؟ بہت شکریہ، بہت عنایت۔ جسم کو آگ لگانے پر مجبور ہے پیٹ کی آگ، جسم کو آگ لگانے پر مجبور ہے پیٹ کی آگ، اور پھولوں نے انگارے پہلے گھر گھر پہنچی آگ، پھولوں نے انگارے پہلے گھر گھر پہنچی آگ، کوئی کہے اس کو پریورتن، کوئی کہے اس کو پریورتن، کوئی سیاسی گھات، بھلا میں مانوں کس کی بات؟ کوئی کہے اس کو پریورتن، کوئی سیاسی گھات، بھلا میں مانوں کس کی بات؟ بہت شکریہ۔ یہ بند میں فراد بھائی نظر کروں گا، دیکھیں۔ عورت کے سماعت بڑھ کر عورت کی مجبوری، سنیے غریب بھائی، کہ عورت کے سماعت بڑھ کر عورت کی مجبوری، اور مرد کو پورا کرنے میں عورت ہوئی ادھوری۔ بہت اچھے بھائی۔ مرد کو پورا کرنے میں عورت ہوئی ادھوری۔ مصرع سنیے کہ جنم جنم اس کی ہو جائے، جنم جنم اس کی ہو جائے، جس کو تھما دو ہاتھ، بھلا میں مانوں کس کی بات؟ جنم جنم اس کی ہو جائے، جس کو تھما دو ہاتھ، بھلا میں مانوں۔ عورت کے سماعت بڑھ کر عورت کی مجبوری، اور مرد کو پورا کرنے میں عورت ہوئی ادھوری۔ جنم جنم اس کی ہو جائے، جس کو تھما دو ہاتھ، بھلا میں۔ بہت اچھے۔ معزز حاضرین، پروفیسر وسیم بریلوی اپنی غزلوں اور اپنے گیت سے نواز رہے تھے، اور اب میں جس شخصیت کا تعارف کرانے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے شاعر جمالی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہندوستان کے شاعر کا، کہ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمیں کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ یہ عہد زمین کے مسائل کی گفتگو کا عہد ہے، لیکن زمین کے مسائل سے اتنا وابستہ بھی نہ ہو جایا جائے کہ زندگی کی روحانی اور ماورائی قدروں سے انسان کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ تو زمین کے مسائل سے وابستگی اور روحانی اور ماورائی قدروں سے رشتہ، ان دونوں سچائیوں کا امتزاج ہے محترم عبید اللہ علیم کی شاعری۔
بہت اچھے شعر سنے، بہت لطف آیا۔ میں عرض کرتا ہوں ایک غزل کی کچھ شعر۔ علیم بھائی اس مائک ادھر دونوں ہیں۔ یہ زیادہ دل ہی تھے ہم دکھے ہوئے، تم نے دکھا لیا تو کیا؟ دل ہی تھے ہم دکھے ہوئے، تم نے دکھا لیا تو کیا؟ تم بھی تو بے امان ہوئے، ہم کو ستا لیا تو کیا؟ دل ہی تھے ہم دکھے ہوئے، تم نے دکھا لیا تو کیا؟ تم بھی تو بے امان ہوئے، ہم کو ستا لیا تو کیا؟ آپ کے گھر میں ہر طرف منظر ماہ و آفتاب، آپ کے گھر میں ہر طرف منظر ماہ و آفتاب، ایک چراغ شام اگر میں نے جلا لیا تو کیا؟ واہ 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 واہ۔ آپ کے گھر میں ہر طرف منظر ماہ و آفتاب، ایک چراغ شام اگر میں نے جلا لیا تو کیا؟ باغ کا باغ آپ کی دستر سے ہوس میں ہے، باغ کا باغ آپ کی دستر سے ہوس میں ہے، ایک غریب نے اگر پھول اٹھا لیا تو کیا؟ واہ واہ۔ باغ کا باغ آپ کی دستر سے ہوس میں ہے، ایک غریب نے اگر پھول اٹھا لیا تو کیا؟ لطف یہ ہے کہ آدمی عام کرے بہار کو، لطف یہ ہے کہ آدمی عام کرے بہار کو، موجے ہوائے رنگ میں آپ نہا لیا تو کیا؟ لطف یہ ہے کہ آدمی عام کرے بہار کو، موجے ہوائے رنگ میں آپ نہا لیا تو کیا؟ اب کہیں بولتا نہیں غیب جو کھولتا نہیں، اب کہیں بولتا نہیں غیب جو کھولتا نہیں، ایسا اگر کوئی خدا تم نے بنا لیا تو کیا؟ واہ واہ واہ۔ اب کہیں بولتا نہیں غیب جو کھولتا نہیں، ایسا اگر کوئی خدا تم نے بنا لیا تو کیا؟ جو ہے خدا کا آدمی اس کی ہے سلطنت الگ، جو ہے خدا کا آدمی اس کی ہے سلطنت الگ، ظلم نے ظلم سے اگر ہاتھ ملا لیا تو کیا؟ جو ہے خدا کا آدمی اس کی ہے سلطنت الگ، ظلم نے ظلم سے اگر ہاتھ ملا لیا تو کیا؟ آج کی ہے جو کربلا کل پہ ہے اس کا فیصلہ، آج کی ہے جو کربلا کل پہ ہے اس کا فیصلہ، آج ہی آپ نے اگر جشن بنا لیا تو کیا؟ بہت اچھے۔ آج کی ہے جو کربلا کل پہ ہے اس کا فیصلہ، آج ہی آپ نے اگر جشن منا لیا تو کیا؟ لوگ دکھے ہوئے تمام، رنگ بجھے ہوئے تمام، ایسے میں اہل شام نے شہر سجا لیا تو کیا؟ لوگ دکھے ہوئے تمام، رنگ بجھے ہوئے تمام، ایسے میں اہل شام نے شہر سجا لیا تو کیا؟ پڑھتا نہیں ہے اب کوئی، سنتا نہیں ہے اب کوئی، حرف جگا لیا تو کیا؟ شعر سنا لیا تو کیا؟ بھائی واہ واہ واہ۔ پڑھتا نہیں ہے اب کوئی، سنتا نہیں ہے اب کوئی، حرف جگا لیا تو کیا؟ شعر سنا لیا تو کیا؟ دل ہی تھے ہم دکھے ہوئے، تم نے دکھا لیا تو کیا؟ تم بھی تو بے امان ہوئے، ہم کو ستا لیا تو کیا؟ ایک غزل کے کچھ شعر اور میں عرض کر دوں، عنایت انشاءاللہ۔ ذرا سا اور دائرہ ہے شعر کا۔ ہجر کرتے
یا کوئی وصل گزارا کرتے، ہجر کرتے یا کوئی وصل گزارا کرتے، ہم بہرحال بسر خواب تمہارا کرتے۔ واہ واہ، ہجر کرتے یا کوئی وصل گزارا کرتے، ہم بہرحال بسر خواب تمہارا کرتے۔ ایک ایسی بھی گھڑی عشق میں آئی تھی کہ ہم خاک کو ہاتھ لگاتے تو ستارہ کرتے۔ ایک ایسی بھی گھڑی عشق میں آئی تھی کہ ہم خاک کو ہاتھ لگاتے تو ستارہ کرتے۔ اب تو مل جاؤ ہمیں تم کہ تمہاری خاطر اتنی دور آ گئے دنیا سے کنارہ کرتے۔ واہ واہ واہ، اب تو مل جاؤ ہمیں تم کہ تمہاری خاطر اتنی دور آ گئے دنیا سے کنارہ کرتے۔ محو آرائش رخ ہے وہ قیامت سر بام، آنکھ اگر آئی نہ ہوتی تو نظارہ کرتے۔ محو آرائش رخ ہے وہ قیامت سر بام، آنکھ اگر آئی نہ ہوتی تو نظارہ کرتے۔ ایک چہرے میں تو ممکن نہیں اتنے چہرے، کس سے کرتے جو کوئی عشق دوبارہ کرتے۔ ایک چہرے میں تو ممکن نہیں اتنے چہرے، کس سے کرتے جو کوئی عشق دوبارہ کرتے۔ ایک چہرے میں تو ممکن نہیں اتنے چہرے، کس سے کرتے جو کوئی عشق دوبارہ کرتے۔ جب ہے یہ خانہ دل آپ کی خلوت کے لیے، پھر کوئی آئے یہاں کیسے گوارا کرتے۔ جب ہے یہ خانہ دل آپ کی خلوت کے لیے، پھر کوئی آئے یہاں کیسے گوارا کرتے۔ کون رکھتا ہے اندھیرے میں دیا آنکھ میں خواب، تیری جانب ہی تیرے لوگ اشارہ کرتے۔ کون رکھتا ہے اندھیرے میں دیا آنکھ میں خواب، تیری جانب ہی تیرے لوگ اشارہ کرتے۔ اور ظرف آئینہ کہاں اور تیرا حسن کہاں، ہم تیرے چہرے سے آئینہ سنوارا کرتے۔ ظرف آئینہ کہاں اور تیرا حسن کہاں، ہم تیرے چہرے سے آئینہ سنوارا کرتے۔ ہجر کرتے یا کوئی وصل گزارا کرتے، ہم بہرحال بسر خواب تمہارا کرتے۔ ایک ایسی بھی گھڑی عشق میں آئی تھی کہ ہم خاک کو ہاتھ لگاتے تو ستارہ کرتے۔ علیم بھائی چند سے آگے مہربانی۔ ہاں، یہ حکم دیا انہوں نے حفیظ صاحب نے، وسیم بریلوی صاحب نے، کہ اب تو مل جاؤ ہمیں تم کہ تمہاری خاطر اتنی دور آ گئے دنیا سے کنارہ کرتے۔ بہت اچھے۔ انہوں نے وسیم صاحب نے گھر یاد دلایا تو ایک غزل یاد آئی۔ وہ پوری غزل کی ایک کیفیت ہی ہے اور وہ اپنے ملک سے بھی تعلق رکھتی ہے اور صنف نازک سے بھی تعلق رکھتی ہے، مگر اس کا تعلق ذرا اور طرح کا ہے، ترنم وغیرہ نہیں۔ شعر چونکہ اب سننے کا ماحول پیدا ہو چکا ہے، اس لیے اس ترکیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ اچھا کہا، ترکیب ہو تم کا۔ باہر کا دھن آتا جاتا اصل خزانہ گھر میں ہے، باہر کا دھن آتا جاتا اصل خزانہ گھر میں ہے، ہر دھوپ میں جو مجھے سایہ دے وہ سچا سایہ گھر میں ہے۔ باہر کا دھن آتا جاتا اصل خزانہ گھر میں ہے، ہر دھوپ میں جو مجھے سایہ دے وہ سچا سایہ گھر میں ہے۔ پاتال کے دکھ وہ کیا جانے جو سطح پہ ہیں ملنے والے، پاتال کے دکھ وہ کیا جانے جو سطح پہ ہیں ملنے والے، ہیں ایک حوالہ دوست میرے اور ایک حوالہ گھر میں ہے۔ پاتال کے دکھ وہ کیا جانے جو سطح پہ ہیں ملنے والے، ہیں ایک حوالہ دوست میرے اور ایک حوالہ گھر میں ہے۔ میری عمر کے ایک ایک لمحے کو
میں نے قید کیا ہے لفظوں میں، جو ہارا ہوں یا جیتا ہوں وہ سب سرمایہ گھر میں ہے۔ میری عمر کے ایک لمحے کو میں نے قید کیا ہے لفظوں میں، جو ہارا ہوں یا جیتا ہوں وہ سب سرمایہ گھر میں ہے۔ تو ننا منا ایک دیا، میں ایک سمندر اندھیارا، تو جلتے جلتے بجھنے لگا اور پھر بھی اندھیرا گھر میں ہے۔ تو ننا منا ایک دیا، میں ایک سمندر اندھیارا، تو جلتے جلتے بجھنے لگا اور پھر بھی اندھیرا گھر میں ہے۔ کیا سانگ بھرے روٹی کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، سنو شام ہوئی اب گھر کو چلو، کوئی شخص اکیلا گھر میں ہے۔ کیا سانگ بھرے روٹی کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، سنو شام ہوئی اب گھر کو چلو، کوئی شخص اکیلا گھر میں ہے۔ ایک ہجر زدہ بابل پیاری تیرے جاگتے بچوں سے ہاری، اے شاعر کس دنیا میں ہے تو، تیری تنہا دنیا گھر میں ہے۔ ایک ہجر زدہ بابل پیاری تیرے جاگتے بچوں سے ہاری، اے شاعر کس دنیا میں ہے تو، تیری تنہا دنیا گھر میں ہے۔ دنیا میں کھپائے سال کے ہی، آخر میں کھلا احوال یہی، وہ گھر کا ہو یا باہر کا، ہر دکھ کا مداوا گھر میں ہے۔ باہر کا دھن آتا جاتا، اصل خزانہ گھر میں ہے۔ جناب عبید اللہ علیم نے اپنی غزل سے ہمارے مشاعرے کے معیار اور اس کے حسن میں اضافہ کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ حضرات، ایک شعر کی تخلیق کے وقت شاعر کے ذہن کی وہی کیفیت ہوتی ہے جو تاج محل کا نقشہ مرتب کرنے کے وقت شاہ جہاں کے ذہن کی رہی ہوگی۔ میں اس وقت گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب زبیر رضوی سے، جن کے گیتوں میں زندگی کا مختلف انداز کا حسن ہے اور جن کی غزلیں ہمارے عہد کے درد و کرب کے ساتھ ساتھ زندگی کی پوری رومانیت اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ بڑے ادب سے گزارش ہے جناب زبیر رضوی سے۔ حضرات، آپ نے غزلیں سماعت فرمائی ہیں اب تک، اور مجھے محسوس ہوا کہ اس پوری رات میں نظم کی کمی رہی ہے۔ نظم تھوڑی سی میری پہچان بھی ہے، میں آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی نظمیں مختلف کیفیتوں کی سنا رہا ہوں۔ پہلی نظم سنیے گا۔ آپ نے اسکول جاتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ میرا رد عمل کیا ہے، ایک چھوٹی سی نظم سن لیجئے۔ تبدیلی اس کا عنوان ہے کہ صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی، ننھے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے، انگلیاں ایک کی ایک پکڑے ہوئے، اپنے بستوں کو گردن میں ڈالے ہوئے، صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، مامتا ان کی راہوں میں سایہ کرے، ان کے قدموں میں خوشبو بچھایا کرے، اور دیوتا ان کے ہاتھوں کو چوما کریں، من ہی من ان کی باتوں پہ جھوما کریں۔ صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوڑ کر ایک ننھے کی انگلی پکڑ کر کہوں، مجھ کو بھی اپنے اسکول لیتے چلو، تاکہ یہ تشنئے آرزو زندگی پھر سے آغاز شوق سفر کر سکے۔ واہ 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 واہ۔ اب ایک اور نظم آپ کو ترنم سے سنا رہا ہوں، نظم سن لیجیے گا۔ ارشاد۔ رات سناٹا درو بام کے ہونٹوں پہ سکوت، رات سناٹا درو بام کے ہونٹوں پہ سکوت،
راہیں چپ چاپ ہے پتھر کے بتوں کی مانند، روشنی طاقوں میں السائی ہوئی بیٹھی ہے، اور نیند آنکھوں کے دریچوں سے لگی بیٹھی ہے، رات سناٹا در و بام کے ہونٹوں پہ سکھ۔ اور بند سنیے کہ دن کے ہنگاموں کی رونق کو بجھے دیر ہوئی، دن کے ہنگاموں کی رونق کو بجھے دیر ہوئی، اور چاند کو نکلے ستاروں کو سجے دیر ہوئی، اب کسی چشم نگہدار کا خطرہ بھی نہیں، اور وقت کے ہاتھوں میں اب سنگ ملامت بھی نہیں، کہ دل جو مچلے تو کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں، اور جسم پگھلے تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ اے جسم پگھلے تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ اور بند ہے، آخری نظم ختم ہوتی ہے کہ اے نگاری دل و جاں، اے نگاری دل و جاں، شوق کی باہوں میں مچل، اور سایہ سایہ یوں ہی آغوش چمنزار میں چل، کہ دن ستم پیشہ ہے رازوں کو اگل دیتا ہے، دن ستم پیشہ ہے رازوں کو اگل دیتا ہے، اور رات معصوم ہے رازوں کو چھپا لیتی ہے، رات بہت اچھے بھائی۔ جناب زبیر رضوی سے گزارش ہے کہ سامعین کی خواہش ہے ایک کلام سے اور نوازیں۔ زبیر صاحب عنایت ہوگی۔ مطلب سنیے گا، غزل پسند آئے گی آپ کو۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کا ہر زخم ہرا لکھنا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کا ہر زخم ہرا لکھنا، اور جب بھی اسے خط لکھنا آداب میرا لکھنا، جب بھی اسے خط لکھنا آداب میرا لکھنا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کا ہر زخم ہرا لکھنا، اور جب بھی اسے خط لکھنا آداب میرا لکھنا۔ شعر آپ کی نظر ہے کہ وہ جس نے میری اکثر لوٹائی ہیں سوغاتیں، وہ جس نے میری اکثر لوٹائی ہیں سوغاتیں، اس جانے تغافل کو کوئی نہ برا لکھنا، اس جانے تغافل کو کوئی نہ برا لکھنا۔ نہیں، آپ ابھی اس میں نہیں آتے ہیں، شعر سن لیجیے گا، یہ بالغوں کا شعر ہے۔ وہ دور بھی تھا، شعر سنیے، وہ دور بھی تھا اپنا جب شوق ہمیں بھی تھا۔ اب میرا جی چاہتا ہے کسی کا نام لے ہی لوں، تو کیوں نہ ڈاکٹر زیدی کا نام لے لوں، کہ وہ دور بھی تھا اپنا جب شوق ہمیں بھی تھا، کالج کی کتابوں پہ لڑکی کا پتہ لکھنا، کالج کی کتابوں پہ لڑکی کا پتہ لکھنا۔ اور شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، کالج کی کتابوں پہ لڑکی کا پتہ لکھنا، کہ اڑتے ہوئے سب پنچھی پیڑوں پہ اتر آئے، اڑتے ہوئے سب پنچھی پیڑوں پہ اتر آئے، موسم کی شرارت تھی باغوں کو ہرا لکھنا، موسم کی شرارت تھی باغوں کو ہرا لکھنا۔ اور آپ سب ہجرتوں کے مارے ہوئے ہیں، اور آپ کو اپنا ماضی یاد ہوگا، میں آپ کے ماضی سے منسوب کر رہا ہوں، میرا تو ماضی ہے ہی وہ، لیکن آپ کا ماضی بھی ہوگا وہ۔ شعر سن لیجیے گا کہ اور خاص طور پر یہاں تو وہ شعر بہت یاد آئے گا آپ کو، کہ غالب کے خطوں جیسی
تہذیب نہیں ملتی غالب کے خطوں جیسی، تہذیب نہیں ملتی، آداب بڑوں کو اور چھوٹوں کو دعا لکھنا، آداب بڑوں کو اور چھوٹوں کو دعا لکھنا، غالب کے خطوں جیسی تہذیب نہیں ملتی، آداب بڑوں کو اور چھوٹوں کو دعا لکھنا، اور جب بھی اسے خط لکھنا آداب میرا۔ بہت اچھے حضرات، ابھی جناب زبیر رضوی سے آپ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں بہت ادب اور احترام سے محترم راغب مراد آبادی سے گزارش کر رہا ہوں، جن کی ذات خود ایک انجمن ہے۔ کچھ لوگ مے خانے میں جا کے پیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بیٹھ کے پی لیں وہی مے خانہ بن جائے۔ محترم راغب صاحب ایسی ہی شخصیت ہیں کہ جو لہجہ وہ اپنا لیں اسے اعتبار حاصل ہو جائے۔ ربائی اور قطعات خصوصاً ان کی پہچان ہے، اور سارے بر صغیر میں فی البدیہہ شعر کہنے والے اگر چند لوگ ہوں گے تو ان میں سب سے معتبر نام راغب مراد آبادی کا ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ میں ایک غزل کا مطلع اور اس کے بعد ایک دو رباعیاں اور پھر ایک دو قطعے عرض کروں گا، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ سائے کا بھی ہم نے اگر احسان لیا ہے، سائے کا بھی ہم نے اگر احسان لیا ہے، گھر کس کا ہے دیوار سے پہچان لیا ہے۔ سائے کا بھی ہم نے اگر احسان لیا ہے، گھر کس کا ہے دیوار سے پہچان لیا ہے۔ ایک مطلب اور یاد آ گیا، بارہا ساتھ وہ جس راہ گزر سے گزرے، بارہا ساتھ وہ جس راہ گزر سے گزرے، جی بھرایا کبھی تنہا جو ادھر سے گزرے۔ واہ واہ، بارہا ساتھ وہ جس راہ گزر سے گزرے، جی بھرایا کبھی تنہا جو ادھر سے گزرے۔ دربائی عرض کرتا ہوں، صحبائے انانیت کی مستی نہ گئی، صحبائے انانیت کی مستی نہ گئی، حرص و ہوس و دراز دستی نہ گئی۔ صحبائے انانیت کی مستی نہ گئی، حرص و ہوس و دراز دستی نہ گئی، اڑنے کو اڑا بہت بلندی پہ مگر انسان کے خیالات کی پستی نہ گئی۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ ایک اور رباعی عرض کرتا ہوں، رکھتی ہے زمین ذہن سونا چاندی، رکھتی ہے زمین ذہن سونا چاندی، سوندھی مٹی پہ اس کی ہم نے جان دی۔ رکھتی ہے زمین ذہن سونا چاندی، سوندھی مٹی پہ اس کی ہم نے جان دی، اشعار کی فصل لہلہائے گی ضرور، افکار کی ہو رہی ہے بوندا باندی۔ واہ 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 واہ۔ اب میں دوسرے رنگ کے قطعے سناتا ہوں۔ شکست موت نے کھائی ہے آج پہلی بار، شکست موت نے کھائی ہے آج پہلی بار، خدا کے فضل سے نیچا دکھا دیا میں نے، خدا کے فضل سے نیچا دکھا دیا میں نے، پلٹ گیا ملک الموت آ کے بالی سے، بجائے نام تخلص بتا دیا میں نے۔ بہت خوب، واہ واہ واہ۔ اچھا وہ سناتا ہوں۔ ناز تقوی پہ جن کو وہ بزرگان کرام، ناز تقوی پہ جن کو وہ بزرگان کرام، نوجوانوں ہی پہ تنقید کیا کرتے ہیں، نوجوانوں ہی پہ تنقید کیا کرتے ہیں، اور کچھ بن نہیں پڑتا تو یہ محروم شباب چھپ کے اخبار خواتین پڑھا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔
جہاں تصور پستی کا شائبہ بھی نہ ہو، جہاں تصور پستی کا شائبہ بھی نہ ہو، براہ عقل و خرد وہ مقام پیدا کر، جہاں تصور پستی کا شائبہ بھی نہ ہو، براہ عقل و خرد وہ مقام پیدا کر، جو خود ہی دے کوئی رشوت تو کر خوشی سے قبول، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ واہ 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 واہ۔ آخری قطعہ کر رہا ہوں۔ فریب حسن کھایا وہ بھی آغاز محبت میں، فریب حسن کھایا وہ بھی آغاز محبت میں، جو حسرت ایک مدت سے تھی دل میں وہ کہاں نکلی۔ فریب حسن کھایا وہ بھی آغاز محبت میں، جو حسرت ایک مدت سے تھی دل میں وہ کہاں نکلی۔ حقیقت کو چھپایا ہم سے کیا کیا اس کے میک اپ نے، حقیقت کو چھپایا ہم سے کیا کیا اس کے میک اپ نے، جسے لیلا سمجھ بیٹھے تھے وہ لیلا کی ماں نکلی۔ حضرات، محترم راغب صاحب کے بعد ایک نام اس فہرست میں ایسا ہے کہ اگر میں انہیں نہ آواز دوں تو ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی اور اپنے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی۔ اس مشاعرے کے روح رواں آپ کے محبوب دوست، یہاں کی ادبی انجمن کی شمع جناب ڈاکٹر زیدی، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اشعار سے نوازیں ڈاکٹر اظہر علی زیدی۔ حضرات، ڈاکٹر صاحب کے کلام کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ شام جناب احمد فراز سے وابستہ ہے۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں، میرا کوئی کلام، کوئی غزل، کوئی نظم نہیں آئے گی۔ احمد فراز صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ سب اس تعداد میں شب کے 3:30 ہو چکے ہیں، منتظر ہیں ان کو سننے کے، کیونکہ وہ اپنی جان بچا گئے بڑی جلدی ایک آدھ شعر سنا کے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ مجھ پہ قرض ہوا کرتا ہے کہ یہ مشاعرہ جو آپ تک پہنچا اور آپ اس تعداد میں اس وقت تک یہاں تشریف فرما ہیں، یقیناً یہ آپ کی محبت کہ آپ اپنے مہمانوں کو جو آپ نے دی، یہ مشاعرہ آپ کو آرٹ پروموشن نے پہنچایا اپنے ان معاونین کے حوالے سے کہ جو ہمیشہ معاونت کرتے ہیں ان ادبی پروگرامز کی۔ اس میں سر فہرست لیل صاحب، گلیکسی آئس کریم کے، خلیج ٹائمز، گلاداری برادرز نے بڑا تعاون ہمارے ساتھ کیا، سوئی سٹار، لپٹن اور سٹیزن، نیشنل کے صابری صاحب نے بھی بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور سٹی بینک کے شہزاد محمود صاحب جو یہاں تشریف لائے ہیں پاکستان سے، انہوں نے سٹی سرمایہ کے نام سے ایک اسکیم نکالی ہے جو تمام پاکستانیوں کے لیے خاص طور سے بہت کارآمد ہے، آپ کو ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ الزائرہ ہوٹل کے جاوید میاں یہاں موجود ہیں، اب ان کے سامنے ان کی میں کیا تعریف کروں۔ یہ شعراء جہاں قیام فرما ہیں یہ خود معترف ہیں ان کی مہمانداری کے۔ جی این ایم کے ذریعے آپ تک یہ آواز پہنچی بوس کے حوالے سے، اور میرے وہ تمام کارکن ساتھی جن کی 2-3 مہینے کی جان فشانی اور محنت سے اس قسم کے مشاعرے آپ تک پہنچتے ہیں، ان میں قمر فاروقی، ہمارے قمر پرویز صاحب، جناب ارشد لطیف صاحب، اور وہ تمام کارکنان جو ہمارے ساتھ ساتھ دن رات کام کرتے رہے اور اس قسم کی محفلیں آپ تک پہنچتی ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ ابوظہبی سے آئے ہوئے جناب صغیر جعفری صاحب، یہ ابوظہبی میں مشاعرہ لے جا رہے ہیں، پروفیشنل فورم کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ مہندی انصاری صاحب میرے ساتھ ساتھ ہر دکھ درد میں شریک رہے۔ صلاح الدین جو رابطے کا ذریعہ رہے، تمام ہندوستانی شعراء سے میں ان کا ممنون مشکور ہوں، اور تمام ساتھیوں کا جنہوں نے جان شان سے میرے ساتھ محنت کی، بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ آپ احمد فراز صاحب کو سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ احمد فراز صاحب۔ حضرات، جناب احمد فراز اب ایک نام نہیں
بلکہ جتنے لوگ اس وقت پوری دنیا میں اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان کے دلوں پر احمد فراز حکمرانی کر رہے ہیں۔ نئی نسل کو فراق اور فیض کے بعد سب سے زیادہ محبت فراز صاحب سے ہے۔ ہم بہت ادب اور احترام سے ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ اپنے کلام سے نواز کر مشاعرے کے وقار میں اضافہ کر دیں۔ خواتین و حضرات، رات کافی رات ہو چکی ہے، 3:30 بج چکے ہیں اور ابھی مجھے 2 گھنٹے کا سفر واپسی کا بھی کرنا ہے۔ ایک دو غزلیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ دوستو یوں بھی نہ رکھو خم و پیمانہ کھلے، دوستو یوں بھی نہ رکھو خم و پیمانہ کھلے، چند ہی روز ہوئے ہیں ابھی میں خانہ کھلے۔ دوستو یوں بھی نہ رکھو خم و پیمانہ کھلے، چند ہی روز ہوئے ہیں ابھی میں خانہ کھلے، ایک ذرا رنگ پہ آئے تو صحیح رنگ بہار، ایک ذرا رنگ پہ آئے تو صحیح جوش بہار، ایک ذرا ڈھنگ کا موسم ہو تو دیوانہ کھلے، ایک ذرا رنگ پہ آئے تو صحیح جوش بہار، ایک ذرا ڈھنگ کا موسم ہو تو دیوانہ کھلے، ایک ذرا ڈھنگ کا موسم ہو تو دیوانہ کھلے، جس کے ہجراں میں کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں، جس کے ہجراں میں کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں، اس پہ گر حال ہمارا نہیں کھلتا نہ کھلے، جس کے ہجراں میں کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں، اس پہ گر حال ہمارا نہیں کھلتا نہ کھلے، ہم تو سچ مچ کے ہی کردار سمجھ بیٹھے تھے، ہم تو سچ مچ کے ہی کردار سمجھ بیٹھے تھے، لوگ آخر کو کہیں صورت افسانہ کھلے، ہم تو سچ مچ کے ہی کردار سمجھ بیٹھے تھے، لوگ آخر کو کہیں صورت افسانہ کھلے، اور جانے یہ پیار سکھاتے ہیں کہ انکار فراز، جانے یہ پیار سکھاتے ہیں کہ انکار فراز، ہم پہ بت خانہ و کعبہ و کلیسا نہ کھلے، دوستو یوں بھی نہ رکھو خم و پیمانہ کھلے۔ اور غزل ہے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، بہت اچھی، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے، اور جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پابا جولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، کیا کہنے، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پابا جولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے،
ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. بس جی تھینک یو. کیا چیز معاشرہ یار بہت لمبی نظم ہے. اب چھوڑ غلیں تو نہیں چاہیے. ہاں تازہ غزل ہے ایک. وحشت دل صلہ آبلہ پائی لے لے. وحشت دل صلہ آبلہ پائی لے لے. مجھ سے یا رب میرے لفظوں کی کمائی لے لے. وحشت دل صلہ آبلہ پائی لے لے. مجھ سے یا رب میرے لفظوں کی کمائی لے لے. عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے. عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے. دل نے ہر بار کہا آگ پر آئی لے لے. عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے. دل نے ہر بار کہا آگ پر آئی لے لے. میں تو اس صبح درخشاں کو تونگر جانوں. میں تو اس صبح درخشاں کو تونگر جانوں جو میرے شہر سے کشکول گدائی لے لے. میں تو اس صبح درخشاں کو تونگر جانوں جو میرے شہر سے کشکول گدائی لے لے. تو غنی ہے مگر اتنی ہے شرائط تیری. تو غنی ہے مگر اتنی ہے شرائط تیری. وہ محبت جو ہمیں راس نہ آئی لے لے. تو غنی ہے مگر اتنی ہے شرائط تیری. وہ محبت جو ہمیں راس نہ آئی لے لے. ایسا نادان خریدار بھی کوئی ہوگا. ایسا نادان خریدار بھی کوئی ہوگا جو تیرے غم کے عوض ساری خدائی لے لے. ایسا نادان خریدار بھی کوئی ہوگا جو تیرے غم کے عوض ساری خدائی لے لے. اپنے دیوان کو گلیوں میں لیے پھرتا ہوں. اپنے دیوان کو گلیوں میں لیے پھرتا ہوں. ہے کوئی جو ہنر زخم نمائی لے لے. اپنے دیوان کو گلیوں میں لیے پھرتا ہوں. ہے کوئی جو ہنر زخم نمائی لے لے. میری خاطر نہ سہی اپنی انا کی خاطر. میری خاطر نہ سہی اپنی انا کی خاطر. اپنے بندوں سے تو پندار خدائی لے لے. میری خاطر نہ سہی اپنی انا کی خاطر. میری خاطر نہ سہی اپنی انا کی خاطر. اپنے بندوں سے تو پندار خدائی لے لے. ہے کوئی جو سن رہے. عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے. عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے. دل نے ہر بار کہا آگ پر آئی لے لے. اپنے دیوان کو گلیوں میں لیے پھرتا ہوں. ہے کوئی جو ہنر زخم نمائی لے لے. ایک اور غزل ہے. چلو وہ عشق نہیں چاہنے کی عادت ہے. چلو وہ عشق نہیں چاہنے کی عادت ہے. پہ کیا کریں ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہے. چلو وہ عشق نہیں چاہنے کی عادت ہے. پہ کیا کریں ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہے. تو اپنی شیشہ گری کا ہنر نہ کر ضائع. تو اپنی شیشہ گری کا ہنر نہ کر ضائع. میں آئینہ ہوں مجھے ٹوٹنے کی عادت ہے. تو اپنی شیشہ گری کا ہنر نہ کر ضائع. میں آئینہ ہوں مجھے ٹوٹنے کی عادت ہے. میں کیا کہوں کہ مجھے صبر کیوں نہیں آتا. میں کیا کہوں کہ مجھے صبر کیوں نہیں آتا. میں کیا کروں کہ تجھے دیکھنے کی عادت ہے. میں کیا کہوں کہ مجھے صبر کیوں نہیں آتا. میں کیا کروں کہ تجھے دیکھنے کی عادت ہے. اور
تیرے نصیب میں اے دل صدا کی محرومی، تیرے نصیب میں اے دل صدا کی محرومی، نہ وہ سخی نہ تجھے مانگنے کی عادت ہے۔ تیرے نصیب میں اے دل صدا کی محرومی، نہ وہ سخی نہ تجھے مانگنے کی، نہ مجھے مانگنے کی، تجھے مانگنے کی عادت ہے۔ اور اس میں شعر ہے کہ وصال میں بھی وہی ہے فراق کا عالم، وصال میں بھی وہی ہے فراق کا عالم، کہ رت جگے کہ اس کو نیند مجھے رت جگے کی عادت ہے۔ وصال میں بھی وہی ہے فراق کا عالم، کہ اس کو نیند مجھے رت جگے کی عادت ہے۔ یہ مشکلیں ہوں تو پھر کیسے راستے طے ہوں، یہ مشکلیں ہوں تو پھر کیسے راستے طے ہوں، میں ناصبور اسے سوچنے کی عادت ہے۔ یہ مشکلیں ہوں تو پھر کیسے راستے طے ہوں، میں ناصبور اسے سوچنے کی عادت ہے۔ یہ خود اذیتی کب تک فراز تو بھی اسے، یہ خود اذیتی کب تک فراز تو بھی اسے، نہ یاد کر کہ جسے بھولنے کی عادت ہے۔ حضرات، آرٹس پروموشن بیورو کی جانب سے منعقد ہونے والا یہ مشاعرہ اب ختم نہیں بلکہ اگلے سال تک کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہے۔ تمام سامعین کا بے انتہا شکریہ، جن لوگوں نے اس مشاعرے میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہے، جن اداروں نے، تنظیموں نے یا جن افراد نے، ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ اور پانی وضو کو لاؤ رخ شمع زرد ہے،